نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا 11واں لیسن ہے، 11واں سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے سبق میں جانا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام اور نئے مسلمان ہونے والوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، خاص طور سے ان لوگوں پر جن کا کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، جن کی حفاظت کرنے کے لیے کسی سردار یا بڑے نے اپنے ذمے نہیں لی تھی کسی کی حفاظت، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کو مشکلات سے اور ان کو عذاب اور تکلیف سے گزارا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے اجازت دے دی۔ جب پہلے بار کچھ کم لوگ ہجرت کے لیے گئے مگر وہ واپس آ گئے، کیونکہ ایک غلط فہمی، ایک افواہ پھیلی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب خانہ کعبہ میں سورہ نجم پڑھی تو اس کے آخر میں جب سجدے کی آیت آئی تو سارے لوگ سجدے میں چلے گئے، مشرک بھی اور مسلمان بھی۔ تو مشرکین اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر وہ بے اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ایک ڈانٹ والے انداز سے آخر کی آیات جب بتائی اور اس کے بعد سجدے کا حکم دیا تو بے اختیار بغیر سوچے سمجھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ اتنا زیادہ ان کے دلوں پر اثر ہوئی وہ بات، تو یہ افواہ پھیلی کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس پر وہ حبشہ میں جو لوگ چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ لیکن جب ابھی تو بندرگاہ پر ابھی جہاز سے کچھ لوگ اترے تھے، کچھ نہیں اترے تھے، اور پتہ چلا کہ یہ افواہ غلط تھی، تو کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ مکہ میں ہی رہ گئے۔ اس کے بعد ایک اور اس سے بھی بڑے گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ سب حبشہ کے لیے گئے۔ اب وہ لوگ جب حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جرت انہوں نے کیسے کی۔ وہ ان کے پیچھے 2 آدمیوں کو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت پیچھے بھیجا تھا، اور یہ کہ وہاں کا جو حبشہ کا جو نجاشی تھا بادشاہ، تو اس کو بہت تحفے تحائف دیے اور اس کو کوشش کی کہ اس کو ورغلا کر کسی طرح اس چیز پر آمادہ کر لے کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال دے۔ وہ بہت منصف بادشاہ تھا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ قرآن سنایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کو سورہ مریم کی آیت سنائی جس میں حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ آیات تھی، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ آیات سچ ہے، اور پھر اس نے مشرکین جو 2 لوگ آئے تھے ان کو ان کے تحفے تحائف بھی واپس کر دیے اور ان کو نکال دیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں امن سے عزت سے رہ سکتے ہو۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اب مشرکین کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم کس طرح سے جو نجاشی بادشاہ تھا ہم اس کو کیسے ہم کامیاب نہیں ہوئے اس کو سمجھانے میں، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تو ان کے یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں برات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں باتیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کو یقین تھا کہ وہ ضرور مسلمانوں کو نکال دے گا۔ لیکن وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہے اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، کیونکہ ابو طالب جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بہت محبت تھی، حالانکہ اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنے چچا ہونے کے ناطے اور اپنے بھتیجے ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اور آپ کو
آپ کے اوپر بہت زیادہ کھل کر ظالمانہ عمل کرنا یہ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ابو طالب کا ایک اثر و رسوخ تھا۔ تو ان کو بڑا، انہوں نے حالانکہ بہت کوشش کی تھی ابو طالب کو سمجھانے کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ تو اس حالت میں جو قریش کی یہ حالت تھی کہ کبھی وہ خون خواری کا جذبہ غالب آ جاتا ان پر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کھچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، اور کبھی بحث و مناظرے کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کبھی کچھ دو کا اصول پر سودے بازی کرتے تھے، یعنی کہ تم ہماری تھوڑی باتیں، ہمارے دین کی تھوڑی باتیں پر تم عمل کر لو، ہمارے بتوں کی تم تھوڑی سی پوجا کر لو، ہم تھوڑی سی اللہ کی پوجا کر لیں۔ تو یہ ساری اس طرح کے وہ پیشکش بھی کی انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کی لالچ بھی دی کہ آپ کے لیے ہم یہ کر دیں گے مگر آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ بہرحال اور کبھی جب ناکام ہوتے تو سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دے، کہ ان کو قتل ہی کر دے۔ اچھا، مگر اس میں سے کوئی بات نہیں بن سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ دیکھیے، یہ ساری چیزیں ہم اب جو واقعات بتائے جا رہے ہیں اس سے ہمیں ان کے ظلم و ستم کا اندازہ ہوگا۔ تعذیب اور قتل کی کوشش، یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خون خواری مزید بھڑک اٹھتا، چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کھچے مسلمانوں پر ظلم و جور کی پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی۔ چنانچہ ایک بار عتیبہ بن ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ وہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آیت کا حوالہ دے کر کہا کہ، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ پھر وہ جبرائیل علیہ السلام نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس 2 کمانوں کے باقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ ان سے بھی کم۔ تو یہ آیت پڑھ کے اس نے کہنے لگا کہ میں تو آپ کی ان باتوں سے کفر کرتا ہوں، میں ان کا انکار کرتا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ تو اس کے بعد آپ کو ایذا رسانی کے در پہ ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن تھوک خود اسی پر پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اس کے لیے بد دعا فرمائی، کیونکہ آپ ظاہر اس حد تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص جو تھا وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام میں گیا۔ جب قافلے سے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ان کو اندر سے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرے گا، تو اس وجہ سے وہ ڈر گیا کہ اب یہ شیر مجھے کو کھا جائے گا۔ اور پھر کہنے لگا میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتیبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ اسی طرح ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک پر اپنے پاؤں رکھا اور زور سے آپ کی گردن کو روننے کی کوشش کی کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں تکلیف کی وجہ سے۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آئے۔ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا
کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے اور قانون، اس کے قانون بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو اس قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے، ایسا نہیں تھا کچھ، بلکہ کیا تھا، قبائلی سسٹم تھا، اور لوگ اپنے قبیلے کے جتنے بھی افراد ہوتے تھے وہ ان کی حفاظت کرتے تھے، اور ایک قبیلے کے ایک فرد کو اگر کوئی قتل کر دیتا تو پھر اس کا بدلہ لیا جاتا تھا۔ تو اب حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، مگر چونکہ وہی وہاں کے دستور ہی یہی تھا، تو اگر اس کو ڈر تھا کہ اگر میں قتل کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میرے خلاف ان کے پورا قبیلہ میرے قبیلے سے لڑے گا، تو اس وجہ سے اس نے لوگوں کو پہلے سے ہی سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگاتے ہیں، عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہمارے عقلوں کو معاف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا۔ اب دیکھیں کہ اس نے یہاں پر اللہ کی قسم کھائی، ٹھیک ہے، اللہ کو وہ جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ اب اس کا یہ مقصد تھا کہ وہ پہلے سے ذہن سازی کر رہا تھا لوگوں کی کہ اگر میں قاتل ثابت ہو گیا تو پھر مجھ سب کو تم بچانا، کہ تاکہ مجھے اس قتل کی سزا میں ان کا قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اس کو سزا نہ دے۔ اس کے جواب میں بنو عبد المناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اب لوگوں نے اس کو کھلی اجازت دے دی کہ نہیں، تم کر لو قتل جو کرنا ہے، اور تم کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ حواس باختہ تھا، اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا، میں نے رات کو جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یعنی وہ عجیب و غریب حیت کا اونٹ تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، یعنی اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ذاکا جبریل لو دنا لاخذہ، کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میری مدد کے لیے آئے تھے، اور اگر وہ اس برے ارادے سے مجھے مارنے کے لیے جاتا تو حضرت جبرائیل اس کو پکڑ لیتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب آپ ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، یعنی کہ آپ کو برا بھلا کہا۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر طعنہ زنی کی، اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ ظاہر ہے آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی کہ یہ جو آپ کی ساتھ جو بے عزتی کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پھر دھمکایا کہ اللہ کی طرف سے تم اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے
تو تمہیں برے انجام کا حکم ہے لے کر آیا ہوں کہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو۔ یہ ایک کہاوت ہے، انسان جب بالکل سکتے کی حالت میں ہے اور ہلتا جلتا نہیں ہے تو پرندے یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کوئی ستون یا کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے سر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دھمکی سے وہ بہت زیادہ ڈر گئے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہوئے، آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پھول پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس دلدوز صورتحال کی اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کاندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس ہے، تم ایک ایسے آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جرت دیکھے کہ اتنے سارے لوگوں سے لڑنا مرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ اب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن وہ سر شام وہ بول پڑے۔ بنو تیم جو تھے نا، یہ ان کے اپنے قبیلے کے لوگ تھے، اپنے یعنی ان کے ہی خاندان کے لوگ تھے، اور وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی، چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قبائلی سسٹم میں اپنے اپنے بندے کی حفاظت کرتے تھے، تو وہ ان کو لے کر گئے اور گھر پہنچا دیا۔ سارا دن بے ہوش رہے، پھر شام کو جب ان کو ہوش آیا تو پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ یہ بات بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی کہ ابھی تک اتنا مار کھانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خیریت کی فکر ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لے۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جیسے دارالارقم جو تھا وہ ایک گھر تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نے منتخب فرمایا تھا کہ وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے اور وہاں دین کو سیکھتے تھے اور چھپ کر عبادات کرتے تھے، کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کر تھا کعبہ سے، یعنی مکہ سے تھوڑا سا دور، صفا کے پیچھے، صفا کے قریب تھا۔ تو اس میں پھر دارالارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا، یعنی کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلی فرما لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ اور یوں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئی تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ اب ان کو بھی ایسا ہوا کہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ ہجرت کے لیے نکلے۔ برغماد پہنچے تو یہ جگہ کی نام ہے برغماد پہنچے تو قارہ اور احابیس کے سردار مالک بن دغینہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابوبکر صدیق نے بتایا کہ جب بتایا تو کہنے لگا، یعنی کہ یہ مشرک تھے
اور انہوں نے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے بتایا کہ میں اب بس مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اور دیکھیں یہ جو خصوصیات حضرت ابوبکر صدیق کی بتائی رضی اللہ عنہ، تو یہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ خوف زدہ تھے، تو یہی صفات بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تسلی فرمائی تھی کہ آپ جیسی صفات والے شخص سے جو ہے وہ اس کا انجام برا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے اور آپ کی طرح کی خصوصیات بھی رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغینہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابوبکر کو پناہ دیے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی سے انکار نہیں کیا، البتہ یہ کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتیں اور بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائے۔ یعنی جب حضرت ابوبکر بآواز قرآن پڑھیں گے اور ان کی تلاوت میں اتنا اثر ہوتا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عورتیں بچے اور کمزور لوگ اس کو سن کر باعث اثر میں آ جائے اور وہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ ڈر تھا ان کو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کچھ عرصے تک اس بات پر برقرار رہے، پھر یعنی کہ چھپ کر گھر میں پڑھتے تھے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی، یعنی ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تم کو پناہ دی تھی تو اس وقت اس شرط پر دی تھی کہ تم چھپ کر عبادت کرو گے، اب تم بآواز عبادت کرنے لگے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی پناہ واپس لو، میرا اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اب ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں میں پر قابو نہ رہتا، اور ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے اور یہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ایذائے پہنچاتے تھے۔ اور یہ عربی ظاہر ان کی قرآن کو وہ سمجھتے تھے اور ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا، اور ان کو بہت دل چاہتا تھا ان کا سننے کا، خاص طور سے عورتیں اور بچے آتی تھی اور ان پر اثر ہوتا تھا۔ اس وجہ سے پھر دوبارہ سے ابوبکر صدیق کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ انہی سنگین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب، اور یہ دونوں بہت ہی بہادر اور مضبوط آدمی تھے۔ لوگوں میں ان کا رعب تھا اور لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے غصے سے اور ان کے ساتھ کچھ غلط کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو اب یہ حضرت حمزہ کا اسلام کیسے قبول کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے، کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقعہ اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ تک جب یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مارا ہے ابو جہل نے، تو آپ جو ہے وہ اپنے ہتھیار لے کر آئے۔ ابھی یعنی کہ وہ ابھی شکار کر کے ہی لوٹ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا اور آپ تشریف لائے واپس۔ تو یہ جب سارا واقعہ سنا
جس پر حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے اور بولے باد شکم چھوڑنے والے، یعنی ان کو برے انداز میں ان کو مخاطب کیا اور کہا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اب یہ بات انہوں نے صرف غصے میں کہی تھی کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد اسے زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ، یعنی کہ ابو عمارہ حضرت حمزہ کی کنیت تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے جسے بات کو جھگڑے سے بچا لیا دونوں قبیلوں کو۔ اس نے کہا کہ میں ہی غلط تھا، ابو حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی، کیونکہ وہ ڈر گیا کہ جب دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں بھیڑ جائیں گے تو بہت زیادہ فتنہ بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض حمیت کی طور پر تھا، گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، کچھ زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا تھا، بس اپنے بھتیجے کے دکھ پر ظلم کیا کسی نے، تو اس کی وجہ سے غصے میں بھڑک اٹھے تھے اور یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر پڑ گیا۔ یہ اسلام میں آنے کے بعد ان کا یہ لقب ان کو دیا گیا۔ وہ ذی الحج سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور حمزہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شریک بھائی بھی تھے، یعنی کہ آپ کے چچا تھے مگر ہم عمر تھے، اور ان کی رضائی ایک ہی عورت سے انہوں نے دودھ بھی پیا تھا کسی زمانے میں۔ تو بہرحال جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول قبول اسلام، حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی اور ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، یعنی کہ قرآن نے ان کے دل میں اثر کیا تھا اور ان کے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ سچ ہے، مگر چونکہ ایک انسان کی ایک انا ہوتی ہے، ایک انات دشمنی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے مگر ان کے دل پر اثر ہوا تھا اس پر۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی اس کو ڈرایا کہ تم یہ کرو گے تو سارے ان کے دونوں کے خاندان تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر جو تھے ان کا وہ مختلف دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی حضرت عمر نے اس شخص کو جب اس نے دیکھا کہ یہ کچھ روکنے کے چکر میں ہے، میرے ارادے میں مجھے خلل ڈال رہا ہے، تو شاید یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان ہونے کو یہ بے دین کہتے تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ اب اس شخص نے اپنی جان بچائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے شدید غصے کی حالت میں بہن اور بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورہ طٰہٰ کی پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آٹ سن کر وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بنبناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ انہوں نے کہا
کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماں سوا ہو تو، یعنی بہنوئی نے کوشش کی حضرت عمر کو سمجھانے کی کہ جس کو تم حق سمجھتے ہو یعنی کہ شرک یا دین کو، تو اگر وہ صحیح دین نہیں ہو اور حق کچھ اور ہے تو پھر تم کیا کرو گے، یعنی کہ تم جو ہو شرک کی طرف کھڑے اور سچے دین تو اسلام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے سوا ہو، ماں سوا ہو تو، یعنی بہن نے بھی وہی بات کہی کہ تم جس دین کو حق سمجھتے ہو اگر وہ دین سچا نہیں اور سچا اسلام سچا ہے تو پھر تم کیا کرو گے۔ تو پھر بہن نے حضرت عمر کے سامنے ہی کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اچھا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مایوسی اور ندامت ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتابیں ذرا مجھے بھی دو، یہ میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں سے اس آیت پر تک قرات کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یعنی کہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات پڑھی اور ان کا اختتام اس آیت پر کیا۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کہ برحق الہ نہیں، تو خبردار رہو، صرف میری عبادت کرو، بس تم صرف میری عبادت کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ یہ اس آیت پر آپ کی بہن رک گئی۔ تو پھر حضرت عمر کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے، چونکہ وہ چھپ گئے تھے، وہ یہاں پر دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن سکھانے آئے تھے، تو وہ پھر باہر آ گئے اور کہا عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، تو یہ وہی ہے۔ یعنی کہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ ان دونوں، کیونکہ یہ دونوں بہت ہی مشہور، بہادر اور بے خوف قسم کے لوگ تھے، بہت نڈر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ ایسا مضبوط انسان اسلام میں آئے گا تو مسلمانوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی تھی، تو حضرت خباب کو یقین ہو گیا کہ حضرت عمر کے دل میں اب ایمان آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تم، پھر ان کو بتایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دارالارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دارالارقم کے پاس آئے، دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، تو لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے، چونکہ سب ڈر رہے تھے حضرت عمر کا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا، جو ان کی بہادری تھی۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اس سے خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا
کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا فرمائی حضرت عمر بن خطاب کے اسلام کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام نے اس زور سے تکبیر کہی کہ ان کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل۔ حضرت عمر اس قدر زور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہ کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، حضرت عمر اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی اور باہر آیا اور دیکھ کر بولا، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ بولے، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ دیکھیے حضرت عمر کے سامنے اس نے سختی یا مارنا نہیں کیا، بلکہ دروازہ بند کر کے یہ باتیں کی کیونکہ وہ بھی ڈرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے، اسے بتلایا کہ وہ گھر کے اندر، تو وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ اس کے بعد جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے ممتاز تھا۔ اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے تو بلند آواز میں چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس ارادے سے جمع ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی گونج اٹھی تھی۔ اسی اثنا میں عاصم بن وائل سہمی آ گیا۔ بنو سہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ دیکھیے حلیف کا یہاں پر سمجھنا ضروری ہے۔ قبائل جو تھے وہ چونکہ ایک دوسرے کو اپنے تحفظ میں ان کو ضروری ہوتا تھا کہ وہ دوسرے بڑے مضبوط قبائل کے ساتھ اپنے حلیف بنا لیں ان کو، اور پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کرے۔ جب کوئی ایک قبیلے پر مشکل آئے تو دوسرا قبیلہ اس کی مدد کرے۔ تو یہ جو صاحب تھے یہ حلیف قبیلے کے تھے، حضرت عمر فاروق کے جو قبیلہ تھا اس کے، اس وجہ سے وہ بیچ میں پڑے۔ اس کے بعد وہ باہر نکلا، دیکھا کہ لوگوں کے ریلے سے وادی گونج رہی ہے۔ پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ لوگوں کو دھمکا کر اس نے واپس کر دیا، حالانکہ خود اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی اس کا زور تھا تو اس نے ان کو بھگا دیا۔